बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 12। रम्मा ने उसे बातों में लगाया और आधा टहलती हुई दूर निकल गई। रागनी थोड़े फासले पर बैठी हुई थी। रेस शुरू होने में कुछ देर थी। सारा प्रोग्राम पहले से तयशुदा था। रूपा गोड़ू के दरमियान पहुंची और फिर उस वक्त जब साईं और जोकी गोड़ू को निकालने में मसरूफ थे, अचानक ही रूपा और राधा ने अपने जिस्म बदले और वो खूबसूरत गोड़ियां बन गई और गोड़ू में शामिल हो गई। इंसान की आंख बहुत कमजोर होती है, जानवर उससे ज्यादा देख सकता है। घोड़े बहक रहे थे। वो महसूस कर रहे थे कि उनके दरमियान जो महलूक है वो उनमें से नहीं, लेकिन उनके मालकान भी उसकी जबान नहीं समझ सकते थे। बहरहाल उन्होंने अपने लिए जगह बनाई। इधर मनोहर रम्मा और रागनी के साथ घूम रहा था। फिर रेस शुरू होने में कुछ देर हुई तो उसने कहा, ये दोनों कहाँ गई? नजर नहीं आ रही, कहीं दूर निकल गई है, शायद रेस शुरू होने वाली है। हाँ, बात हो रही थी आपके जीतने की। बोले, कितनी रकम है आपके पास? काफी पैसे लेकर आया हूँ, कोई 20 लाख रुपए हैं। मनोहर ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर ऐसा करें कि इसमें से 5 लाख रुपए उस 7 नंबर घोड़े पर लगाएं। रम्मा ने इशारा किया और मनोहर चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने हैरत से कहा, मगर ये तो बड़ा ही नकारा घोड़ा है, जबकि आप देख रही हैं कि इसके मुकाबले में घोड़े बहुत शानदार हैं। बल्कि वो घोड़ा तो बड़ा फेवरेट है, उसका नाम 30 मार खान है। आज वो अपनी 30 मार खानी भूल जाएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा मनोहर जी, आपका दिल चाहे तो लगाए, वरना आपकी मर्जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 5 लाख रुपए आपके लिए जाया करना भला कौन सी बड़ी बात है? लीजिए, लगा देता हूँ। मनोहर जब ये रकम लगाने के लिए बक्की के पास पहुंचा तो वहां उसका बाप खड़ा था। मनोहर ने जब 7 नंबर घोड़े पे 5 लाख की रकम लगाई तो उसके बाप ने उसका गिरबान पकड़े हुए कहा, अबे उल्लू के पट्टे, पागल हो गया है क्या? क्यों इस घोड़े पे रकम लगा रहा है? पिताजी, बस मैं नहीं, इस पर नहीं लगाओ। पिताजी, इस पर लगाने दीजिए मुझे। मैं कहता हूँ इस पर मत लगाओ, बाप हूँ मैं या तू? आज मुझे बाप बात डरने दीजिए पिताजी। 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, अगर हारा तो जीवन पर आपकी बात मानूंगा, मेरा वादा है। आपकी कमाई है बेटा, फोंको फोंको। और मनोहर ने 7 नंबर के घोड़े पे 5 लाख रुपए लगा दिए। रेस शुरू हुई। मनोहर ने एक बार फिर रूपा को तलाश किया, लेकिन रूपा और राधा तो अपने कामों में मसरूफ थी। एक रेस में रूपा शरीक थी 7 नंबर की हैसियत से, तो दूसरी रेस में राधा ने अपना नंबर 11 रखा। दौड़ शुरू हुई। 7 नंबर की घोड़ी बहरहाल तजुर्बा नहीं रखती थी, लेकिन अपनी पुरअसरार कुव्वतों से रूपा जानती थी कि कैसे बाकी घोड़ों को पीछे छोड़ा जा सकता है। वैसे भी घोड़े बितके हुए थे। रेस शुरू होने के चंद ही मिनट के बाद रूपा बाकी घोड़ों से आगे निकलना शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते उसने ये सारा फासला तय किया, जबकि दूसरे घोड़े बहुत पीछे रह गए थे। वो तीर की तरह निकली और फिशिंग पोर्ट से बाकी काफी आगे निकल गई। लोग हैरत से मुंह खोले खड़े थे, लेकिन मनोहर का चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। मामूली सी घोड़ी पर लोगों ने ज्यादा रकमें नहीं लगाई थी, उसके भाव बहुत ज्यादा थे। मनोहर के 5 लाख उस वक्त इतने बड़े कि उससे चक्कर आए। उधर उसका बाप पागलों की तरह मनोहर को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद मनोहर उसके पास पहुंचा। अबे अबे, ये क्या हुआ मनोहर? क्या हुआ, बता मुझे, कैसे जीती वो घोड़ी? पिताजी, दौड़कर जीती। और कैसे जीती? मगर तुझे इसका टिप कहाँ से मिला? और ये कौन है? ये रम्मा जी हैं और ये रागनी। कौन है ये? पिताजी, मेरी सहेलियां हैं और आप यकीन करें इस वक्त जो कुछ हुआ इन्हीं की वजह से है। मनोहर ने थोड़ी सी तफसील अपने बाप को बताई। जय देवी जी, आपने वाकई वो कर दिखाया जो बेमिसाल है। पिताजी, ये हमारे पड़ोसी हैं और 5 बहनें हैं, एक साथ रहती हैं। इनके माता पिता का देहांत हो चुका। अरे पागल, अगर इन्होंने ये टिप तुझे दी तो फिर ये देवियां हुई, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। हाँ पिताजी, पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन हमने ये पूजा यहाँ रेस कोर्स में शुरू कर दी, तो आप जानते हैं कि बहुत सी पुजारी यहाँ जमा हो जाएंगे, इसलिए लोगों को किसी दिन घर पर बुलाकर इनकी पूजा कीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन देवी जी ये तो बताइए कि अगली रेस में हम क्या करें? रागनी हंसने लगी। फिर उसने कहा, आप मनोहर जी के पिता हैं, जितनी रकम आपके पास है
11 नंबर घोड़ी पे लगाए, घोड़ी जीत जाएगी। 11 नंबर? जवाहिर ने दूसरी रेस में दौड़ने वाले घोड़ू पर निगाहें दौड़ाई तो 11 नंबर के घोड़ू को देखा। खूबसूरत तो था लेकिन दूसरे घोड़ू के मुकाबले में बहुत कमजोर। वो बात असल में यह है कि वो घोड़ा तो बिल्कुल 7 नंबर घोड़े की तरह से है। तो आपके ख्याल में 7 नंबर नहीं जीता? जीता है। तो फिर जाइए लगा दीजिए। जवाहिर के साथ मनोहर भी बक्की के पास पैसे लगाने गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए जी, कितने पैसे लगा रहे हैं आप? यार मेरे पास तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे लगा दूं? मर्जी है आपकी पिताजी। ऐसा करता हूँ मैं भी 5 लाख रुपए लगाता हूँ। ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि वो घोड़ा भी बिल्कुल अनजाना है। ठीक है। मनोहर ने खुद 25 लाख की रकम लगाई और जवाहिर ने 5 लाख। मनोहर ने जवाहिर को नहीं बताया कि उसने कितनी रकम लगाई है। बहरहाल जीतना था 11 नंबर के घोड़े को और वो जीत गया। जवाहिर तो शिद्दते गम से गोशे में जा बैठा, लेकिन मनोहर खुशी से दीवाना हुआ। बमुश्किल तमाम जवाहिर उसने अपनी जुबान खोलने पे मजबूर किया तो जवाहिर ने कहा, बेटा तूने कितने लगाए थे? 25 लाख पिताजी। हाय राम, मैं अपने सारे पैसे लगाता तो इस वक्त न जाने हम क्या से क्या बन चुके होते। लेकिन ये तो बता कि ये लोग है कौन? पिताजी कोई कुछ भी है, हमें इससे क्या गर्ज। वो जो कहते हैं ना कि आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिरने से क्या फायदा। मगर बेटा इन सारे पेड़ों को लेकर अपने घर जरूर आना। और इसके बाद और भी रेसें होती रही, लेकिन रूपा और राधा इंसानी शक्ल में आने के बाद उनके पास वापस पहुंची। अलबत्ता मनोहर का बाप जवाहिर लोगों का मनोहर से ज्यादा दीवाना हो गया था। जवाहिर और उसका बेटा पूरी तरह उन लोगों के जाल में फंस गए थे। खूब एक दूसरे के पास आना जाना हो गया था। लड़कियां खूब ऐश कर रही थी और उन लोगों को रेस कोर्स ले जाकर खूब जिता रही थी। उनके अपने जहन में जो मंसूबा था वो बड़ा ही सनसनीखेज था और अगर देखने वाले देखते तो उन्हें ये अंदाजा न होता कि ये शातिर लड़कियां यकीनी तौर पर कोई बड़ा खेल खेलने जा रही हैं। लेकिन ये भी एक काबिल गौर बात थी कि रजनी उन लोगों में शरीक न थी। वो आम तौर से अलग थलग रहा करती और कई बार जवाहिर और मनोहर ने उसके बारे में इतराज करते हुए कहा कि रजनी देवी शायद हम लोगों को पसंद नहीं करती। जिसके जवाब में रूपा ने कहा, नहीं जवाहिर, ये बचपन ही से अलैदगी पसंद है और अपनी 1.5 इंच की कचिया अलग ही बनाए रखती है। रूपा ने रजनी से कहा था, रजनी आखिर ये सब कुछ क्या है? तुम क्यों इस तरह से बुझी बुझी से रहती हो? ऐसे लगता है जैसे ये जिंदगी तुम्हें पसंद ना हो। रजनी थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, आपको जो लगता है बिल्कुल ठीक लगता है। वाकई मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं। ये कोई बात हुई? अपना कोई मन ही नहीं। बस हल्ला गुल्ला करते रहो और आशीष बगोन जो भी कहीं आंखें बंद करके मानते रहो। पागल ये नहीं सोचती कि आशीष बगोन हमारी पुश पर ना होते तो हमारा क्या होता? सारा जीवन खत्म हो जाता। बदनसीबी की मौत मारे जाते उसी गार में। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन आप सोचिए जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है? अरे तो तू हमें भी मरवाएगी रजनी? ऐसा ना करो, हर बात में दिलचस्पी लो। फिर इत्फाकिया तौर पर शैतान उन लोगों के दरमियान आया। एक बड़े से कमरे में वो मौजूद हुआ और जब रमा किसी काम से वहां गई तो उसने शैतान के मुजस्मे को उस कमरे के बीचों बीच रखा हुआ देखा। आशीष बगोन की आंखों से सुर्ख रोशनी फूट रही थी। रमा दोनों हाथ जोड़कर आशीष बगोन के सामने झुकी तो आशीष बगोन ने कहा, तुम लोगों से मिलने आया हूँ, सबको यहाँ बुला लो। 5 लड़कियां वहां पहुंची और शैतान मुस्कुराकर बोला, तुम लोग जो कुछ कर रही हो मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ और खुश हूँ इस बात से कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना पड़ा। असल में मेरे चेले इतनी बड़ी तादाद में इस दुनिया में मौजूद है कि मैं उन सब पर निगाह नहीं रख सकता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मौकिफ समझने के बाद वो खुद ही अपने तौर पर ये सब कुछ करते रहें और हर मसले में मुझे उन्हें हिदायत देना ना पड़े। समझ रही हो ना मेरी बात जे बगोंदा? हम आजकल हाँ मुझे सब मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। उन लोगों को जमीन पे लटाओ और अपना काम जारी रखो। और कोई हिदायत हमारे लिए? रजनी से काम है मुझे। रजनी, ये चारों लड़कियां कुछ ना कुछ कर चुकी हैं, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारे सुपुर्द एक बहुत अहम जिम्मेदारी कर रहा हूँ। जे बगोंता, रजनी ने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाते हुए कहा। बहरहाल ये बात भी तय थी, इतने अरसे से जो कुछ हो रहा था आशीष बगोन के चरणों की धूल ही थी। बस रजनी अपने तौर पर इस कदर संगदिल न थी कि जिस तरह उसकी बाकी बहनें। किसी को नुकसान पहुंचाकर उसका दिल दुखता था। तमाम लड़कियां ये जानने की कोशिश करने लगी कि रजनी के सुपुर्द क्या जिम्मेदारी की जाती है। तब आशीष बगोन ने कहा, सुनो, जगह पता सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। एक मुसलमान है, उसका नाम ईमान अली, बड़ा ईमानदार बनता है ससरा। थोड़ा बहुत दीन दुनिया का इल्म भी जान लिया तो अपने आप को वलीउल्लाह समझने लगा। ऐसे ही वलियों को मट्टी में मिलाकर मुझे खुशी होती है। थोड़े दिन पहले एक वाकया हुआ उसके साथ।
میرے ایک چیلے نے ایک آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس نے جادو بنا کر بیچا اس کے گھر, لیکن ایمان علی نے اسے واپس کیا, اور جب جادو کا توڑا ہوا تو اس کی دھرم پتنی اور اس کی بیٹی موت کے گھاٹ اتر گئی. میرا چیلا خاصے گھیانی دیانی تھا. اس نے بدلہ لینے کے لیے ایمان علی کا اس کی بیٹی کا جسم اس سے چھینا اور ایک عمل کر کے اپنی بیٹی کو اس کی بیٹی کے جسم میں داخل کیا اور اس کی آتما اپنے قبضے میں کر لی. لیکن پھر ایک عورت میرے راستے میں آئی. وہ پر اسرار عورت آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ وہ کون ہے, کیا ہے. بس یوں سمجھو کہ اس پر اسرار عورت کی وجہ سے میرا سارا منصوبہ فیل ہوا. اس نے میرے چیلے کو مروایا. میرا چیلا ایک کھنڈر میں پڑا ہوا ہے اور میں اس کے شریر کی رکشا کر رہا ہوں, یہ سوچ کر کہ اس میں شیطانی زندگی دوڑا دی جائے اور ایک مکمل شیطان بن جائے. ادھر تو میں یہ کام کر رہا ہوں جس میں بہت وقت لگے گا, لیکن ادھر میں یہ نہیں چاہتا کہ مولوی ایمان علی سکون سے بیٹھ جائے. اس کی بیٹی اسے واپس مل چکی ہے اور اس کی وجہ انا زبیدہ ہے. انا زبیدہ وہی پر اسرار عورت ہے جس کا میں تم سے تذکرہ کر رہا تھا. تو رجنی, اب تم وہاں جاؤ گی اور ایک مسلمان لڑکی بن کر ایمان علی کی گھر میں داخل ہو جاؤ گی. مسلمان لڑکی بن کر؟ رجنی نے حیرت سے پوچھا. ہاں, پر میں تو ہندو ہوں. اب تم نہ ہندو ہو اور نہ مسلمان, تم شیطان کی عبادت کرتی ہو. ٹھیک ہے, پھر مسلمان نام رکھنا ہے تم نے, کوئی بھی اچھا سا نام رکھنا. اس کے علاوہ مسلمانوں کے سے سلوک کرنا ہوں گے تمہیں. وہاں جاؤ گی تو میں تمہیں نئی ہدایت دوں گا. ان ہدایات کے تحت تم مولوی ایمان علی کے گھر گندگی پھیلاؤ گی اور ایک ایک شخص کو ملیج کرو گے. جب وہ سب ناپاک ہو جائیں گے تو انا زبیدہ تمہارے پاس آئے گی اور ہو سکتا ہے وہ یہ بات معلوم کر لے کہ تمہارے ذریعے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن انا زبیدہ کے چہرے پہ تھوکنا, اس کے بعد جو کچھ ہوگا اسے میں سنبھالوں گا. بولو تم یہ کام کر سکتی ہو؟ مہاراج کا اگر حکم ہے تو میں یہ کام میں ضرور کروں گی, ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میں بہت ڈرپوک ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام میری وجہ سے خراب ہو جائے. نہیں ہوگا, یہ میرا تم سے وعدہ ہے. ٹھیک ہے آشیش بھگونتا, جیسا آپ کا حکم. اور باقی لڑکیوں تم اپنا کام جاری رکھو, چاروں ایک ساتھ کام کرتی ہو. اگر ایک ایک ادھر ادھر پھیل کر کام کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. مہاراج, آپ ہمیں بھی کام بتا دیں یا پھر یہ ہم پر چھوڑیں, جو بھی کام ہوگا ہم خود کر لیں گے. بس ٹھیک ہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ سنسار میں رہنے والوں کو سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہ ہو. جتنے لوگ اس سنسار میں رہتے ہیں سارے کے سارے مشکل کا شکار ہو جائے. میرے سارے چیلے یہ کام کر رہے ہیں اور میں ان کی حفاظت بھی کرتا ہوں. اسی لیے میرا چیلا ناگ چندر جو انا زبیدہ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترا, اسے ایک نیا جیون دینا ہے مجھے. گویا جیون شیطانی جیون ہوگا, لیکن پھر بھی ضروری ہے. یہ کیا سمجھ رہی ہو؟ تو رجنی, تم اس کام پر روانہ ہو جاؤ اور روپا تم یہ سارا پتہ اپنے ذہن میں اتارو. رجنی کو یہاں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہوگی. جی بھگونتا. شیطان ان لوگوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں تفصیلات بتاتا رہا اور پھر پتہ وغیرہ بتانے کے بعد وہاں سے غائب ہوا اور لڑکیاں اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگی. مولوی ایمان علی بہرطور ایک صاحب علم آدمی تھا. بیٹی جس طرح اپنی اصلیت میں واپس آئی تھی, مولوی ایمان علی کی نگاہوں سے خود یہ بات چھپی نہ رہ سکی. اس کے بعد امینہ نے اپنے بارے میں ساری تفصیلات بتائی اور مولوی ایمان علی سجدے میں گر گیا. اللہ نے مدد کی تھی, بیٹی واپس مل گئی تھی. ہرچند کہ اسے ناگ چندر کے گھرانے کی تباہی کا بھی افسوس تھا, لیکن بہرحال بلائی کا خاتمہ کسی نہ کسی شکل میں تو ہونا ہی تھا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی انتظامات کرتا ہے. ویسے بستی کے لوگ بھی خوش تھے. بہت سی جگہوں پر اس بارے میں یہ بات چیت ہو رہی تھی اور برے لوگ جو ناگ چندر سے برائیاں کراتے تھے اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے, کیونکہ اب ان کے پاس ایک گندی طاقت موجود نہ تھی. بہرحال یہ تمام معاملات چل رہے تھے. ادھر شیطان اپنی کارکردگی میں مصروف تھا. اس کا تو کام ہی دنیا کو برائیوں کے راستے لانا ہے. رجنی کو اس نے بڑی تیاریوں کے بعد جہاں بھیجا اور روپا کو ہدایت کی تھی کہ کسی طرح وہ رجنی کو وہاں تک پہنچائے. بہرحال رجنی اپنے کام پر روانہ ہو چکی تھی. وہ انتظار کر رہی تھی کہ مولوی ایمان علی اس کے ہاتھ لگے. اس دن صبح ہی صبح وہ ایک ایسی جگہ بیٹھی جہاں سے مسجد جانے کا راستہ گزرتا تھا. یہ تمام معلومات انہوں نے حاصل کی تھی. مولوی ایمان علی مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد اسی راستے سے لوٹتا تھا. رجنی کے جسم سے جگہ جگہ خون بہ رہا تھا اور اس کا لباس خون میں بھیگا ہوا تھا. مولوی ایمان علی وہاں سے گزرا تو اس نے ایک نوجوان لڑکی کو سادہ سے لباس میں بیٹھے دیکھا. اس کے لباس پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے. مولوی ایمان علی کا دل لرز گیا. تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا, ہمدردی سے بولا, ارے بیٹا کیا بات ہے, کیوں بیٹھی ہو یہاں, اور یہ تمہاری بدن پر خون کے دھبے کیسے ہیں؟ رجنی نے کوئی جواب نہ دیا. ہلکی ہلکی آواز میں رونے لگی تو مولوی ایمان علی اور بےقرار ہو کر اس کے پاس بیٹھ کر بولا, بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ گھر والوں نے مار کر نکال دیا, زخمی کر دیا. ارے خدا کی پناہ, زخموں کا علاج کیا جائے. کیسا خون نکل رہا ہے؟ اٹھ بیٹی اٹھ, میرا گھر یہاں سے دور نہیں. میں پہلے تیری زخموں کا علاج کروں گا,
फिक्र मत ना हो, तेरे बराबर मेरी बेटी भी है और बीवी भी, वो भी मौजूद है। तुझे किसी किस्म की परेशानी ना होगी। उठ बेटा उठ। ईमान अली ने हाथ से लड़की को सहारा दिया। रजनी उसके हाथ का सहारा लेकर उठ गई। ईमान अली उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ अपने घर ले आया। बड़ी उम्दगी से अपना काम कर रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। माँ बेटियां जाग रही थी। अमीना बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही थी। ये उनके रोज के मामूलात थे। मौलवी ईमान अली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने जल्दी से आवाज दी, अमीना छोड़ दो सारे काम, देखो ये बच्ची जख्मी है, इसकी जख्मों का इलाज करो। अमीना उसे दूसरे कपड़े दे दो बेटा, तेरे ही बराबर है। माँ बेटियां दोनों दौड़ पड़ी। फिर उन्होंने इस्तेहार रजनी की दिलजोई की कि रजनी अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगी। कितने ही अच्छे लोग हैं ये, कैसी इज्जत कर रहे हैं इसकी। ये जख्म मसनूई थे, देखने वालों को ये मसनूई नजर नहीं आ सकते थे। इसलिए अमीना और उसकी माँ ने उन जख्मों की मरहम पट्टी की। ज्यादा गहरे जख्म ना लगाए गए थे, वरना फिर डॉक्टर वगैरह का मसला आ जाता। मौलवी ईमान अली बाहर रजनी के बारे में सोच रहा था। नादरा ने कहा, नहीं ज्यादा जख्म नहीं, बस चोट लगी है, शायद किसी ने मारा है। पट्टियां बांध दी हैं हमने। कपड़ों का क्या हुआ? अभी अमीना कपड़े निकालने गई है। अच्छा, जब ये कपड़े बदले तो मुझे बता देना। जी ठीक है। थोड़ी देर के बाद नादरा ने ईमान अली को आवाज दी, अंदर आ जाइए। इसने कपड़े तब्दील कर लिए। ईमान अली अंदर दाखिल हुआ। उसने पहली बार रजनी का चेहरा देखा। मासूम सी सीधे साधे नकूश की मालिक, एक खूबसूरत सी लड़की जो सच झुकाए बैठी हुई थी। जाहिर है उसे दाकारी करनी थी और अपना सिक्का यहाँ जमाना था। बहरहाल रजनी की खूब खातर मदारत की गई। गर्म दूध पिलाया गया और जब मौलवी ईमान अली ने उसके बारे में पूछा तो रजनी फूट फूट कर रोने लगी। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई भी नहीं। माँ बाप मर चुके। चचा जी ने मुझे एक जालिम के हाथों बेचा। वो जालिम मेरी ही बस्ती का आदमी था। उसने मुझे यहाँ लाकर शदीद जख्मी किया, बहुत मारा उसने मुझे। वो मुझसे अपनी बात मनवाना चाहता था, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मारपीट करने के बाद उसने मुझे एक अंधेरी कोठरी में बंद किया। 4 दिन तक मैं उस अंधेरी कोठरी में बंद रही और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलकर निकल सकी। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। ये कहकर रजनी जारो कितार रोने लगी। अमीना, नादरा और ईमान अली की आंखों में भी आंसू आए। नेक दिल और मोहब्बत करने वाले लोग थे। रजनी के चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी कि उन्हें उसकी बात पर कोई शुबा नहीं हुआ। नादरा ने आगे बढ़कर रजनी का सर अपने सीने से लगाया और बढ़ाई हुई आवाज में बोली, बड़े बड़े जालिम लोग हैं बेटी इस दुनिया में, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो। कुदरत ने हम पर बड़ा एहसान किया, हमें तुम जैसी प्यारी बच्ची की खिदमत का मौका दिया। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। अब ये बात कभी मत कहना कि अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। देखो ये अमीना है और ये तुम्हारे अब्बू। मैं माँ हूँ तुम्हारी, हम सब तुम्हारे हैं। बेटा अमीना तुम्हारी बहन है, तुम्हें भला किस चीज की परवाह रह जाती है। अल्लाह ने तुम्हें सही जगह भेजा। इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। इस घर में तुम्हारी जगह बिल्कुल अमीना जैसी है। हाँ बेटी, हमें अपनी खिदमत का मौका दो। पहले अल्लाह ने हमें एक बेटी दी थी, अब उसकी इनायत से 2 बेटियां हो गई। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सितारा है मेरा नाम। मुसलमान हो? हाँ। रजनी ने कहा, उसे शैतान की यही हिदायत थी कि मुसलमान बनकर इस घर में रहे। अगर तुम मुसलमान ना भी होती बेटी तो बेटियां तो बहरहाल बेटियां होती हैं। दीन धर्म तो सब अल्लाह के काम है। उसने जो हिदायत दी है इंसान को उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। सबसे बड़ा अमल इंसान की खिदमत करना है। रजनी इन बातों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। वैसे भी नरम तबीयत की मालिक थी। थोड़ी देर के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया। अमीना और उसका जिस्म एक जैसा था। अमीना ने जल्दी से अपना एक लिबास निकाला और लेकर उसके पास आई। उसने कहा, ये कपड़े पहनो। चलो मैं तुम्हें गुसल खाने भेजूं, बाहर आओगी तो मैं तुम्हारे लिए बांध दूंगी। कितनी प्यारी बहन दी है अल्लाह ने मुझे। चलो जाओ गुसल खाने में जाकर गुसल करो। और रजनी ने अमीना की हिदायत के मुताबिक अमल किया। गुसल खाने में पानी से नहाते हुए उसे एकदम ख्याल आया। उसने सोचा कि वो शैतान के कहने पर यहाँ आई है और शैतान ने उसे हुक्म दिया कि इस घर को मलिया मेट कर दिया जाए। क्या ये एक नहीं जिन्हें तुम कोई लालच नहीं, तुम्हारे लिए हर तरह अपना सीना खोलकर हाजिर हो गए हैं। क्या तुम इसको तबाह कर दोगी जहाँ ये 3 मासूम अफराद रहते हैं? रजनी एकदम संभली। उसे अशीज बगोन याद आया, अपनी बहनें याद आई, वो तहखाना याद आया जहाँ वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में गिरफ्तार थी। उन्हें वहां से निकालने वाला अशीज बगोन ही था। ऐसी सूरत में वो अपने दिल में ऐसे ख्याल कैसे ला सकती थी? चुनाचे वो जल्दी से संभल गई। नहाने के बाद उसने लिबास तब्दील किया। तौलिए से बाल खुश करते हुए बाहर आई। बाहर अमीना उसका इंतजार कर रही थी। उसे लेकर एक तरफ बैठी और बड़े इत्तेदाम से उसके बाल संवारने लगी।
میں بنا لوں گی، تم تکلیف مت کرو۔ نہیں جناب، میں آپ کی بہن ہوں، آپ بڑی ہوں یا چھوٹی۔ یہ بات جا رہے تھے لیکن ہم دونوں بہنیں ہیں، چنانچہ میں آپ کے بال بناؤں گی اور آپ میرے بنایا کریں۔ ستارہ کی حیثیت سے رجنی خاموش ہوئی۔ امینہ نے اس کے بال اچھے بنائے۔ تھوڑی دیر کے بعد نادرا اندر آئے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کے برتن اور کچھ گھر کی بنائی ہوئی چیزیں تھی۔ دیکھو، میں نے تمہارے لیے یہ آلو کی پوڑیاں بنائی، بہت اچھی لگے گی۔ چائے کے ساتھ بیٹھی، ہم بہت زیادہ دولت مند نہیں، بس یوں سمجھو کہ اللہ کے فضل سے گزارا ہو جاتا ہے۔ یہاں اپنی تمام چیزوں سے ہم لوگ گزارا کر لیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو امی کہوں یا چچی جان، جو تمہارا جی چاہے۔ تو پھر ماں کہوں گی میں آپ کو۔ ہاں، یہ بہت اچھا لفظ ہے، اس لفظ میں تو ساری کائنات سمٹ جاتی ہے بیٹا۔ چلو خیر، یہ شروع کرو۔ چلو امینہ بہن کے ساتھ تم بھی مصروف ہو جاؤ تاکہ یہ بلا تکلف کھا پی لے، ورنہ یہ تکلف کرے گی۔ نہیں ماں، میں کوئی تکلف نہیں کروں گی، رجنی نے کہا، اور اس کے بعد امینہ کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ایک بات سنو بیٹا، کھانے سے پہلے تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ جی، رجنی چونک پڑی۔ دنیا کا ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا کرو، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، رجنی ایسے سے بولی۔ کھانا تو شروع کر چکی تھی، چنانچہ اس وقت خاموش رہی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات وہ پوچھ بھی نہ سکتی تھی، مسلمان گھرانہ تھا، اسے مسلمان گھرانوں کے بارے میں کوئی خاص تفصیل معلوم نہ تھی۔ بہرحال جو کھانا پینا دیا گیا وہ کھا پی لیا گیا۔ اس کے بعد امینہ اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ ان لوگوں کی محبتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور رجنی قدم قدم پر پریشان ہو رہی تھی۔ اتنا پیار، اتنی محبت دے رہے تھے وہ اسے کہ رجنی کا دل شرم سے ڈوب رہا تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، رجنی کو ایک دم سے ایک عجیب سی خوشی کا احساس تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس کا کھویا ہوا گھر دوبارہ مل گیا ہو، ماں باپ مل گئے ہو، سب کچھ مل گیا ہو اسے۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ادھر مولوی ایمان علی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، اس سے بڑا ثواب اور کوئی نہیں ہو سکتا نادرا، اور بچی بھی وہ جو جوان ہو، پتہ نہیں کہیں اور پہنچ جاتی تو کیسے کیسے غلط ہاتھوں میں چلی جاتی۔ اس کا دل اپنی مٹھی میں لو اور اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دو۔ کوشش تو میں کر رہی ہوں۔ ہاں، جب اللہ اپنے بندوں کو کچھ دیتا ہے تو بندوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے احکامات کی تعمیل کریں۔ اب دیکھو نا، اللہ نے تمہیں تمہاری بچی واپس کر دی۔ کس کی مجال تھی کہ وہ شیطان ناگ چندر کو شکست دے کر بچی کو حاصل کر سکتا؟ یہ اللہ کی ذات ہی تھی جس نے ہماری امینہ ہمیں واپس کر دی۔ تمہیں ساری تفصیل بتا چکا ہوں۔ مولوی ایمان علی نے تو شروع میں اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا، لیکن جب امینہ واپس آئی، اس کی بیوی ان حالات سے کافی الجھی تو مولوی ایمان علی نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اصل میں اس کے بہت سے ایسے عمل کیے گئے جس کی وجہ سے اسی بات معلوم ہوئی کہ ناگ چندر کا جادو ختم ہو چکا ہے اور امینہ اب اصل امینہ ہی ہے۔ یہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوئے تھے اور مولوی ایمان علی نے نئے نہ جانے کب تک اپنی پریشانی زمین سے ٹکائی رکھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جس مشکل سے وہ گزر رہا تھا اس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا، اللہ نے اس مشکل کا حل کر دیا۔ چنانچہ رجنی کے لیے وہ اپنے دل میں بڑی ہی محبت پا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ رجنی کوئی غلط شخصیت ہو سکتی ہے۔ بری انداز میں سوچنے کا وہ عادی ہی نہ تھا۔ لیکن جب اب رجنی کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی۔ آشیش بکون نے یہاں آنے کے بعد اسے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، اور یہ آشیش بکون کا ایک انداز تھا، اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے شاگردوں کو ایسے ہی ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا کرتا۔ ایک بار انہیں ہدایت دی جاتی اور پھر انہیں اپنا کام کرنا ہوتا۔ چنانچہ رجنی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آ سکی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس دوران وہ ایک بار بھی باہر نہیں نکل سکی۔ اس نے سوچا کہ کسی بھی طرح تھوڑی دیر کے لیے باہر تو نکلے۔ چنانچہ وہ انتظار کرتی رہی۔ جب سارے لوگ سوئے تو اس نے ایک چڑیا کا روپ دھارا، اس کے بعد پھدکتی ہوئی ایک روشن دان سے باہر آئی۔ باہر وہ کافی دیر فضا میں پرواز کرتی رہی اور اس کے بعد نیچے اتر آئی۔ وہ ایک حسین جگہ تھی، خوبصورت سا باغ، اور اس باغ میں اس نے ایک روشنی دیکھی۔ وہ اپنی جگہ سے پرواز کرتی ہوئی چل پڑی۔ باغ میں باقاعدہ بجلی کا انتظام تھا، پھولوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ جس جگہ تھی وہاں اس نے ایک 8-9 سال کی بچی اور ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا۔ بچی کے ہاتھ میں خربوزہ تھا جو کہ وہ کھا رہی تھی، اور نوجوان محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ منظر کچھ اتنا خوبصورت تھا کہ پرواز کرتی ہوئی چڑیا اس درخت پر پہنچی جس کے نیچے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر خربوزوں کی بیلی پھیلی ہوئی تھی۔ نوجوان کے چہرے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں ہو، جبکہ بچی بڑے مزے سے خربوزہ کھا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم بھی کھا لو نا بھیا، تم بھی تو کل سے بھوکے ہو۔ ارے نہیں پگلی، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں بھوکا ہوں؟ لو، یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ میں جانتی نہیں کیا؟ روما، تم کھاؤ بیٹا اور خربوزہ توڑ لو بھیا۔
پاگل ہو تم، خربوزے ہمارے باپ کے نہیں، اگر مالی آیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ بھیا ایک بات بتاؤ، خربوزے ہمارے باپ کے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ ہی نہیں، نوجوان نے کہا اور ہنس پڑا۔ خیر وہ الگ بات ہے، مگر ایک بات بتاؤ بھیا کس آدمی کے ہیں؟ کیا تم جانتی نہیں بابا نواب کو؟ یہ بابا نواب کے ہیں اور بابا نواب مالک ہے اس کے۔ مگر بھیا پھر ہم چوری کر کے خربوزے کھا رہے ہیں۔ روما بیٹا خربوزہ کھاؤ، جلدی سے نکل چلتے ہیں ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ اچھا ایک بات بتائیں بھیا، یہ کچھ لوگ بڑے اور کچھ لوگ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے تو مجھے ایک بات بتاؤ، تم چھوٹی ہو یا بڑی؟ میں تو بڑی ہوں۔ کوئی نہیں، اتنی سی تو ہو، میں تم سے بڑا ہوں۔ مگر میں یہ کہہ رہی ہوں بھیا کہ کچھ کے باپ ہوتے ہیں اور کچھ کے نہیں، اور ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ مجھے معلوم ہے بھیا تم کل سے بھوکے ہو، اور وہ جو نیاز کا سامان آیا تھا بس وہی کھایا تھا ہم نے آخری بار۔ تم نے وہ روٹی بھی مجھے کھلا دی تھی۔ ہاں ہاں، اس کی کوئی پرواہ نہیں بیٹا، مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بھیا مجھے تو بہت ہی فکر ہوتی ہے۔ پاگل، جیسے ہی نوکری لگی ہمارے حالات ایک دم سے اچھے ہو جائیں گے، اور یہاں نوکری نہ لگی تو پھر کہیں اور چلیں گے۔ بھیا یہ نوکری کیوں نہیں ملتی؟ اب اللہ کی مرضی، جب تمہاری نوکری لگ جائے گی نا بھیا تو ہمارے گھر بھی کھانا پکا کرے گا نا۔ ہاں تو اور کیا، کھانا کون پکائے گا؟ میں پکاؤں گی نا، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ بس پھر سمجھ لو نوکری لگنے ہی والی ہے، بس تھوڑے دن کی بات ہے۔ رجنی یہ ساری باتیں حیرت اور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بچی اسے بڑی پیاری لگی، لیکن جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ بڑی دکھ بڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے صورتحال بڑی پریشان کن ہے ان بیچاروں کے لیے۔ نہ جانے کیوں رجنی کے دل میں ایک طرف سی ابھری۔ اس نے بڑے پیار سے بچی کو دیکھا، اس کا دل چاہا کہ وہ اڑ کر بچی کے کاندھے پہ بیٹھے اور اس کے کان میں کرے، پیاری بچی تمہاری مشکلوں کے دن گزر گئے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ مناسب نہیں ہوتا۔ اچانک ہی رجنی نے دو آدمی کو دیکھا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا اور دوسرا ایک شیطان صورت کا آدمی تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور پھر وہ لڑکی اور نوجوان اس وقت چونکے جب وہ ان کے سر پر پہنچ گئے۔ کیوبے الو کے پٹھے اپنے باپ کا مال سمجھ کر مزے اڑا رہا ہے، لٹھ والے آدمی نے گرائی ہوئی آواز میں کہا، اور نوجوان دہشت سے اچھل پڑا۔ بچی کے حلق سے بھی ایک چیخ نکلی اور خربوزہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ الو کی پٹھی، تیرے باپ نے بھی کبھی کوئی ایسا پھل نہیں کھایا، جانتی ہے اس باغ کی ایک ایک چیز قیمتی ہے۔ یہ ہمارے مالک ہے بابا نواب، ان کا باغ ہے یہ، اور تو کون ہے؟ بھائی معافی چاہتا ہوں، اب دیکھیے میں نے صرف ایک ہی خربوزہ توڑا، حالانکہ میں بھی کل سے بھوکا ہوں، مگر میں نے دوسرا خربوزہ نہیں توڑا، بس ایک خربوزہ اپنی بہن کو توڑ کر دیا، بالکل مجبوری سمجھے یہ آپ میری معافی چاہتا ہوں۔ والد صاحب کا گھر سمجھ کر یہاں آ گئے تھے کیا؟ میں کہتا ہوں تم نے اجازت لیے بغیر خربوزہ توڑا ہی کیسے؟ ایک یا دو کی بات نہیں، اب کی بار بابا نواب نے کہا۔ ہاں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں جناب۔ معافی نہیں، چل بے، کپڑے اتار اس سسرے کے اور ڈنڈے لگا اس کے، تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ دیکھیے جناب، میں نے معافی مانگی، آپ اگر مجھے موقع دیں تو میں آپ کو اس خربوزے کی قیمت ادا کر دوں گا، بلکہ بابا نواب صاحب آپ مجھے اپنے ہاں نوکر رکھ لیں۔ اچھا، وہ تو بعد میں رکھوں گا تجھے، اور تو نے سنا نہیں، چل اپنے کپڑے اتار۔ دیکھیے جناب، میں معافی مانگ چکا ہوں، آپ ایسا نہ کریں۔ بچی رونے لگی۔ رجنی کو شدید غصہ آنے لگا، ایک خربوزے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں کمبخت اس نوجوان اور اس کی بہن کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے ہی لمحے رجنی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے درخت کی شاخ پر لوٹ لگائی اور ایک براؤن اور پیلے بھرکی کی اختیار کر لی۔ اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ بھر بن کر وہ اڑتی ہوئی آئی اور پہلے نواب کی گردن پر اس نے زور سے کاٹا کہ بابا نواب بری طرح چیخ پڑا۔ اتنی زوردار چیخ ماری اس نے کہ ساتھ کھڑے آدمی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹا اور وہ بری طرح گر پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ وحشت زدہ آواز میں چیخ رہا تھا اور بابا نواز اس طرح لوٹ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن ہی کاٹ دی ہو۔ کیا ہوا صاحب؟ بابا نواب نے تو کچھ نہ بتایا۔ رجنی نے اس آدمی کی گردن میں بھی زور سے کاٹا۔ اصل میں گردن کا اگلا ہی حصہ ہوا تھا اور پھر جگہ بھی بڑی عمدہ تھی۔ دوسرا آدمی بھی چیخنے لگا۔ اتنی دیر میں نوجوان نے ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چھلانگ لگائی۔ رجنی کا دل چاہ رہا تھا کہ خوب ہنسے اور کاٹ کاٹ کر انہیں ادموا کر دے، لیکن پتہ نہیں کیا سوچی اسے، وہ ان دونوں کے اوپر پرواز کرنے لگی اور ان دونوں کے اوپر پرواز کرتی ہوئی باہر سے نکل آئی۔ وہ دونوں بھاگتے رہے، رجنی ان کے سروں پر پرواز کرتی رہی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک کچے مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ رجنی کے لیے بھلا اس مکان میں داخل ہونا کون سا مشکل کام تھا۔ مکان میں ایک چھوٹا سا دلان اور صحن تھا۔ بے رونقی یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ دلان میں ایک چرپائی پڑی تھی اور ایک طرف تخت پڑا ہوا تھا۔
نوجوان نے اندر داخل ہونے کے بعد بچی سے کہا، بچا دیا بس اللہ نے، میں آپ سے نہیں بولتی، معافی چاہتا ہوں روما، کیا کرتا بیٹا، بھوکی تھی بالکل، تو مجبوری تھی یہ، بس یہیں ایک دماغ میں آئیڈیا آیا تو میں نے کر ڈالا، تو میں اس بات پر ناراض نہیں ہوں۔ تو پھر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بھوکے نہیں، آپ نے کیوں نہیں وہ خربوزہ کھایا؟ چلو ٹھیک ہے، اب جو کچھ بھی کھائیں گے ساتھ کھائیں گے۔ بھیا کہاں سے کھائیں گے، ہمارے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں۔ آ جائے گا پیسہ بھی آ جائے گا۔ رجنی یہ ساری باتیں سنتی رہی اور پھر وہ بچی کہنے لگی، لیکن بھیا وہ چیخے کیوں تھے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، لگتا ہے انہیں کسی چیز نے کاٹ لیا تھا، نوجوان نے کہا، اور رجنی کچھ سوچتی ہوئی وہاں سے واپس اڑ گئی۔ اس نے اس گھر کو اچھی طرح دیکھا، یہ گھر واقعی مصیبت زدہ تھا۔ یہ ساری باتیں اس کی سمجھ میں آئی، اسے اپنے گھر کے حالات کا خیال آیا، بڑی اچھی زندگی گزرتی تھی اس کے، لیکن برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بابا نواب نے رجنی کا اتا پتا ختم کر دیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچتی ہوئی وہ وہاں سے اٹھتی ہوئی ایک بار پھر اس باغ میں آ موجود ہوئی۔ اب وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ جو کام رجنی نے کر دکھایا تھا وہ رنگ لایا تھا۔ بابا نواب نیم غشی کسی حالت میں تھا، یہی کیفیت غالباً مالی کی تھی۔ رجنی کو خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی زہریلی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو باقاعدہ گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا۔ یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ نواب صاحب کو صرف ایک بھڑ نے کاٹا ہے۔ رجنی ان کے ساتھ ساتھ پرواز کرتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک شاندار حویلی میں پہنچ گئی۔ بابا نواب صاحب کو اس حویلی میں لے جایا گیا۔ رجنی نے سوچا کہ اگر وہ بھڑ کی شکل میں رہی تو صورتحال خراب ہو جائے گی، چنانچہ اس پر اس نے اس سے بھی چھوٹی ایک مکھی کا روپ دھارا اور ایک جگہ پر بیٹھ گئی جہاں نواب صاحب لائے گئے تھے۔ لوگ دوڑے پڑ رہے تھے اور بابا نواب صاحب نیب غشی کی کیفیت میں چیخ رہے تھے۔ پیچھے ڈاکٹر آیا، اس نے بابا نواب صاحب کے زخم کا علاج کیا اور ان کے جسم سے مکھی کا زہر ختم کرنے کے لیے انجیکشن وغیرہ لگائے۔ خوب دیکھ بھال ہو رہی تھی اور رجنی اس شاندار حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ بابا نواب سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ بابا نواب کی دولت کا کچھ حصہ اس بے روزگار نوجوان تک ضرور پہنچنا چاہیے جو بیچارہ اپنی بہن کے لیے مصیبتیں اٹھا رہا ہے۔ بہرحال اس کا طریقہ کار اسے دریافت کرنا تھا۔ بابا نواب کی حویلی بہت زبردست تھی اور وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ہٹ کر ایسی جگہوں کا جائزہ لینے لگے جہاں بابا نواب کی دولت پوشیدہ ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ ایک سنسان جگہ تلاش کرنے لگی اور پھر اس نے اپنے آپ کو چوہے کے روپ میں ڈال لیا۔ چوہے کی شکل میں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ زیادہ رقم اس کے لیے اٹھانا مشکل کام تھا، انسانی شکل میں آنا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ اس نے صرف 2 بڑے بڑے نوٹ اپنے منہ میں دبائے اور وہاں سے چل پڑی۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے نکل کر وہ مختلف راستے طے کر کے آخرکار باہر آئی۔ یہاں آ کر اس نے انسانی روپ دھارا اور آہستہ آہستہ وہ نوٹ لے کر اس جانب چل پڑی جہاں وہ بچی روما رہتی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد ایک بار پھر اسے الجھن کا شکار ہونا پڑا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہی چوہے کا معاملہ صحیح تھا۔ وہ چوہا بن کر اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس وقت وہ نوجوان اس بچی کے ساتھ صحن میں بیٹھا ہوا اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا بھیا؟ بس جناب، اس لڑکے نے دعا مانگی کہ اللہ اسے کچھ دے، اس کی بہن بھوکی ہے۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ ایک فاختہ اڑتی ہوئی آئی، اس کی چونچ میں 2 نوٹ دبے ہوئے تھے۔ فاختہ نے وہ نوٹ ان کے سامنے رکھے اور پھر اپنی جگہ سے اڑ گئی۔ نوجوان نے جب نوٹوں کو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ نے اس کی فریاد سن لی تھی۔ بس جناب، اس نے اطمینان سے نوٹ اٹھائے، دوسرے دن اپنی بہن کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آیا۔ رجنی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ ایک بار پھر اپنی جوبن بدلنے لگی۔ اس نے فاختہ کا روپ دھارا، اس نے دونوں نوٹ چونچ میں دبائے اور پھڑپڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور نوجوان اور لڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ نوجوان نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رجنی نے دونوں نوٹ چونچ سے ہٹائے، لیکن نوجوان کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ البتہ روما خوشی سے چیخ پڑی، لو بھیا، نوٹوں والی فاختہ آ گئی۔ نوجوان جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ رجنی اپنی جگہ سے اڑی، اس کے بعد پرواز کرتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ اسے یقین تھا کہ نوجوان ان نوٹوں سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد وہ نہیں رکی اور فاختہ کی حیثیت سے پرواز کرتی ہوئی مولوی ایمان علی کے گھر پہنچ گئی۔ یہاں گہری خاموشی اور سناٹا طاری تھا، سارے سو رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں رجنی کے دل و دماغ پر ایک شدید سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی جون بدلی، یہاں کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا۔ اپنے بستر پر وہ آ کر لیٹی، اس کا دماغ سوچوں میں ڈوبا، وہ اپنے اس آج کے کارنامے پر غور کر رہی تھی۔ باہر نکلنا تو بڑا ہی اچھا ثابت ہوا۔ اس بیچارے نوجوان کی کیا کیفیت تھی؟ بچی کا نام تو روما تھا، لیکن اس نوجوان کا نام کیا تھا؟
وہ دماغ پر زور دینے لگی لیکن اس نوجوان کا نام سامنے نہیں آیا۔ لیکن نام سامنے آنے یا نہ آنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اس بات پر خوش تھی کہ اسے کسی کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ دفتن ہی وہ چونک پڑی۔ آشیش بگون تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ اس نے تو کہہ رکھا تھا کہ زمین پر بسنے والوں کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے۔ یہ اس کا نظریہ حیات ہے اور اسی میں ان کی نجات ہے۔ اگر آشیش بگون کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے کسی کا استحق کام کیا ہے تو کیا وہ اس بات سے خوش ہوگا؟ ارے دیا، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ سب کچھ تو آشیش بگون کی مرضی کے خلاف ہوا، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ دل کے دل میں سوچنے لگی کہ بھگوان کرے کسی طرح آشیش بگون کو اس بارے میں معلوم نہ ہو۔ پتہ نہیں سنسار کی ہر بات اس تک پہنچ جاتی ہے یا نہیں۔ ویسے اس کے ہاتھ تو لمبے ہی تھے، ہر اچھی اور بری بات کو جان لیتا تھا۔ لو بھیا، یہ تو گڑبڑ ہوئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت ہی آ جائے۔ خوف کے عالم میں نہ جانے وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج کی رات تو بڑی ہی پریشانی کی بات ہے، اب کیا کروں؟ وہ انہی سوچوں میں ڈوبی رہی۔ جب پوری طرح بےکل ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے لیے کھڑکی کھولی اور ہوا اندر آنے لگی۔ پیچھے جھاڑ جھنکار بکھرے ہوئے تھے، ایک بڑا سا درخت بھی تھا جو برگد کا تھا، اس کی دھاڑیاں نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں رجنی کو ایک عجیب سا احساس ہوا، اس کی نگاہیں برگد کے درخت کے تنے پر جم گئی جہاں وہ ننھی ننھی روشنیاں چمک رہی تھی۔ یہ روشنیاں عجیب سے انداز کی تھی۔ رجنی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اور جب اس کی نگاہیں ان روشنیوں کو صحیح طرح جانے میں کامیاب ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ دو آنکھیں تھی، دو انسانی آنکھیں جو برگد کے درخت کے تنے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا وہاں کوئی انسان کھڑا ہے؟ لیکن اگر انسان ہے بھی تو اس کی آنکھیں اس طرح کیوں چمک رہی ہیں؟ رجنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے برگد کے تنے پر چمکتی ہوئی ان نگاہوں کو دیکھتی رہی۔ جب اس کی آنکھیں اچھی طرح دیکھنے کی قابل ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں کے اوپر یا نیچے کوئی انسانی سر یا جسم نہیں، صرف دو آنکھیں ہیں جو برگد کے تنے میں اٹکی ہوئی ہیں۔ یہ نظر کا وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی، ایک ٹھوس حقیقت۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل میں خوف کا احساس پیدا ہوا، یہ چکر کیا ہے؟ لیکن جن حالات سے گزر چکی تھی اس کے بعد یہ سب کچھ بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی ہمت کو قائم رکھا اور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے چل پڑی۔ برگد کے درخت کے پاس پہنچ کر اس نے تنے کو دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، ایک سیدھا سادہ سپاٹ تنا۔ وہ پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اس نے اپنے آپ کو بھلا بھلا کہنا شروع کیا، بلا وجہ خامخواہ کی الجھنیں پا لیتی ہوں، واپس چلنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور سوچوں کے دھارے نہ جانے کہاں سے کہاں بہ رہے تھے۔ خیالات دور دور تک کا سفر کر رہے تھے۔ ماضی نہ جانے کیوں آج پوری طرح یاد آ رہا تھا۔ بچپن کی یادیں تو خیر ہوتی ہی سنہری ہیں، لیکن ان میں زندگی کے ایسے ایسے خوشنما رنگ چھپے ہوتے ہیں کہ انسان ان رنگوں میں کھو جائے تو کہیں اور جانے کو دل نہ چاہے۔ وہ بچپن کی یادوں سے آگے بڑھی اور پھر برے حالات کا اندازہ ہوا۔ وہاں جو کچھ ان پر بیتی تھی وہ بڑی سنسنی خیز تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آشیش بگون وہاں اس قید خانے میں ان کی مدد نہ کرتا تو وہ سب وہیں مر کھپ گئی ہوتی۔ لیکن اس کے بعد آشیش بگون کے جال میں پھنس کر جو کچھ کرنا پڑ رہا تھا، کیا وہ کوئی اچھا عمل تھا؟ نہیں۔ انسانوں کو نقصان پہنچانا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ انہیں جو نقصان پہنچا تھا اس کا اندازہ انہیں تھا، اور جو ہوتا رہا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ انسان تو انسان سے محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا، بھلا شیطان کا یہ انداز انہوں نے کیوں قبول کر لیا؟ روپا، راتا، رما، رجنی ساری کی ساری شیطان کے جال میں پھنس گئی ہیں۔ بے شک اس میں جیون کا حسن چھپا ہوا ہے، زندگی آرام سے گزر رہی ہے، لیکن کیا یہ آرام ہی زندگی میں سب کچھ ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو زندگی میں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ محبت، اور محبت کے نام کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ گزر گیا۔ یہ چہرہ اس نوجوان کا تھا جو روما کا بھائی تھا اور جس کی مدد کر کے رجنی کو ایک عجیب سے سرور اور سکون کا احساس ہوا۔ اس کا دل دھک سے ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت کا پودا اگایا ہو۔ اس تصور نے اس کے بدن پر ہلکی ہلکی کپ کپی طاری کر دی۔ ہم سب زندگی سے کتنا دور ہو گئے۔ انسانی زندگی تو کچھ محسوس تحریروں سے عبارت ہوتی ہے۔ ان تحریروں میں بچپن کی معصومیت، جوانی کا پیار، بڑھاپے کا سکون ہوتا ہے۔ ہم جوانی کے پیار اور بڑھاپے کے سکون سے کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ نہ ہی ہمارے اندر نسوانیت رہی ہے، نہ محبت کا تاثر۔ ہم تو ایک طرح سے بدروحے بن گئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا کیا جائے؟ کچھ سوچنا ہوگا۔ اس کی نگاہیں چھت کے قریب بنے ایک روشن دان کی طرف اٹھی اور وہ اچھل پڑی۔ اس روشن دان سے اسے دو آنکھیں نظر آئی، بالکل ویسے ہی آنکھیں جو اس نے برگد کے درخت پر دیکھی تھی۔ ہائے بھگوان، یہ کیا ہوا؟ یہ سارا قصہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ وہ سوچ میں ڈوب گئی۔
मनोहर उन लड़कियों के जाल में बुरी तरह फंस गया। अब उसका ज्यादातर वक्त उनकी कोठरी में गुजरता। तोहफे तोहफे लाना उसकी जिंदगी का मामूल बन चुका था। लाखों रुपए के तोहफे दे चुका था उन्हें, लेकिन ये मसला था काफी उलझा हुआ और ये फैसला नहीं हो सका, या मनोहर कम से कम ये फैसला नहीं कर सका कि इन चारों लड़कियों में से उसे कौन पसंद है। उधर वो चारों की चारों अपनी शरारतों में मसरूफ थे। मनोहर उनके हाथों में खिलौना बन गया था। उसे अच्छी खासी रकमें जिता दी थी उन्होंने, और इधर मनोहर का बाप जवाहिर, जो बेशक एक उम्र रसीदा आदमी था, अलग सोच में डूब गया। वो लड़कियां उसके लिए भी बड़ी अजीबो गरीब बन गई, लेकिन वो ये महसूस कर चुका था कि इसका बेटा मनोहर उन लोगों से बहुत ज्यादा मुतासिर है। यहाँ बाप बेटे के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो चुका था, और जवाहिर सोच रहा था कि मनोहर का पिता किस तरह से वहां से काटा जा सकता है। बेशक जवाहिर के लिए उन लड़कियों में कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन उनकी जो खूबियां थी वो नाकाबिले यकीन थी उसके लिए। बहुत सोचता रहा, आखिरकार उसने अपने बेटे ही को मुखातिब करके कहा, बेटा मनोहर, इन जवान लड़कियों के बारे में तुम क्या जानते हो? मनोहर, जो कई बार गौर कर चुका था कि उसका बाप इस सिलसिले में कुछ गलत इकदाम करने में मसरूफ है, चौंक पड़ा। फिर उसने बाप का एहतराम सामने रखते हुए कहा, पिताजी कुछ ज्यादा नहीं जानता, बस हमारी नई पड़ोसी है। इससे पहले ये हवेली बंसी लाल के पास थी, मगर बंसी लाल इसे छोड़कर चला गया। सुना है उसने ये हवेली इन लोगों के हाथ बेच दी। हाँ, बड़ी अजीब सी बात है वैसे मनोहर, बड़ी हैरानकुन बात है कि वो रेस के मामले में कितनी होशियार है। इस बारे में तुम क्या कहते हो? पिताजी, उनकी परख बड़ी जबरदस्त है, वो सही घोड़े को उतार लेती हैं। बेटा, मैं ये बात नहीं मानता। क्या मतलब? जादू मंत्रों के बारे में तुम जानते ही हो। मैं तो कुछ नहीं जानता पिताजी, मगर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है, जो घोड़े जीत जाते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि जीत जाए। मामूली से घोड़े होते हैं और पहले कभी उनकी जीत का कोई कारनामा सामने नहीं आता। ये अजनबी घोड़े कैसे जीत जाते हैं? पिताजी, आप जो कुछ कहना चाहते हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेटा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो लड़कियां बहुत पुरअसरार हैं। उनमें से किसी को जादू मंत्र आता है जिसके जरिए वो घोड़ा जिता देती है। अगर ऐसी ही बात है पिताजी, तो बहरहाल हमारे लिए क्या बुरी है। हम तो लाखों कमा चुके हैं उन्हीं की वजह से। मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि उन्हें और करीब लाने का क्या जरिया है। आपके ख्याल में क्या हो सकता है पिताजी? नहीं, मेरा मतलब है तुम तो वहाँ आते जाते रहते हो। हाँ, और एक बात कहूँ, ये हवेली पहले असेबज़दा मशहूर थी। तो फिर आपका क्या ख्याल है, क्या ये हवेली के असेब हैं? मनोहर ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, और जवाहिर हंसने लगा। फिर उसने कहा, अगर ये हवेली के असेब हैं तो बड़े सुंदर हैं। ऐसे असेब तो हमारे घरों में होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई लड़की अगर उनमें से तुम्हें पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। पिताजी, आप कह रहे हैं ये बात? हाँ, क्यों? आप तो उन्हें हवेली का असेब समझते हैं। मैंने कहा ना, हवेली के असेब नहीं है वो। तो फिर जादू मंत्र वाली बात? हाँ, उनमें से किसी को जादू मंत्र जरूर आता है। किसे? यही तो पता नहीं चल सका। तो इसका पता कैसे चले? मुझे भी साथ ले चलो। कैसे? हवेली में। आप वहां जाकर क्या करेंगे? मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। मैं ये देखूंगा कि उनमें से जादू मंत्र करने वाली लड़की कौन है। ठीक है पिताजी, आप चलिए, मुझे क्या इतराज हो सकता है। बस तो फिर आज शाम को तुम मुझे अपने साथ ले चलो, जवाहिर ने कहा, और मनोहर ने गर्दन हिला दी। लेकिन न जाने क्यों उसके जहन में कुलजन का सा एहसास हो रहा था। बहरहाल बाप का मामला था, वो खुद भी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि उसके जहन में किस लड़की के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है। वैसे रोमा उसके बहुत ज्यादा करीब आ रही थी। रोमा ने इस तरह उस पर अपनी मोहब्बत का जाल फेंका कि मनोहर उसमें फंसता चला जा रहा था। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत नहीं किया था, लेकिन बहरहाल बहुत सी बातें आंखों ही आंखों में समझ ली जाती हैं। जहां तक रमा का ताल्लुक था तो वो पूरी तरह शैतान के फेर में थी, और जो कुछ कर रही थी वो सिर्फ आशीष बगौन के इशारे पर कर रही थी। जाती मसला कुछ भी न था। उसके दिल में किसी के लिए कोई गुंजाइश न थी। वो एक तरह से गैर इंसानी शख्सियतें बन चुकी थी। चूंकि वो शैतान की शागिर्द थी, इसलिए ना तो अब उन्हें किसी चीज से खौफ महसूस होता था और ना ही उनके दिलों में किसी के लिए गुदास या मोहब्बत पैदा हुई थी। वो पूरी तरह शैतानी रंगों में रंगी जा चुकी थी। उनके नजदीक कोई अखलाकी हैसियत कायम नहीं रह गई थी। बहरहाल उस शाम जवाहिर और मनोहर दोनों एक साथ ही उनके घर पहुंचे। रूपा ने दूर ही से उन दोनों को देखा और बुरी तरह हंसने लगी। राधा और रमा भी आ गई थी। लो, वो गधे आ रहे हैं। पहले तो एक ही गधा हमारे सर पर सवार रहता था, अब उनकी तादाद बढ़कर 2 हो गई है। वाह, ये तो बड़े मजे की बात है। आने दो, राधा ने कहा।
انہوں نے بڑی محبت سے ان دونوں کا سواگت کیا. آئیے جواہر جی، آج تو آپ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی. یعنی یہ کہ ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں جواہر لال مہاراج ہمارے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں، کیسے خیال ہیں ان کے دل میں ہمارے لیے. ارے دیوی جی کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ تو پجاری ہیں، آپ کے دیویوں کی تو پوجا کی جاتی ہے. ارے واہ، یہ آپ نے ہمیں دیوی بھی بنایا. لو، نہ بناتے تو کیا کرتے دیوی جی، آپ نے تو جو کر دکھایا وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کیا کیا ہم نے جواہر جی ایسا؟ یہ تو کوئی میرے دل سے پوچھے، آپ نے ہمیں حیران کر کے رکھا. ویسے آج آپ سے ایک سوال کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. کیسا سوال جواہر جی؟ یہ گھوڑے بلا وجہ تو جیت نہیں جاتے دیوی جی، ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی آپ کے حسن سے متاثر ہو. لڑکیاں خوب ہنسی تھی. پھر رما نے کہا، جواہر جی گھوڑے بھی کسی کے حسن سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیوی جی. خیر، یہ آپ کی نہ تجربے کاری کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جنہیں جیتنا ہوتا ہے ان پر ہر طرح کے اثرات ہوتے ہیں، رنگوں کے، پیار کے، محبت کے. اب دیکھیں، ایک سیدھی سادی مثال ہے. آپ پیار سے کسی کی گردن پر ہاتھ پھیریے، میرا مطلب ہے کسی جانور کے بھی، تو وہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیار کو سمجھتا ہے. آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں اور بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیار اپنا ایک روپ رکھتا ہے. بالکل رکھتا ہے دیوی جی، بالکل رکھتا ہے. اچھا چلیے چھوڑیے، یہ بتائے کیا کھلائیں پیائے آپ کو، جو دل چاہے. جواہر ہی بول رہا تھا. منوہر خاموش تھا. چاہے وہ زہر کیوں نہ ہو، بھگوان کی سوگند آپ کے ہاتھوں سے زہر بھی پیا جا سکتا ہے. چلو رما، ان کی خاطر مدارت کرو.